السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں المدرۃ العمریہ یوٹیوب چینل پہ سب سے پہلا اردو کورس جو کہ الکبائر گناہوں کے اوپر لکھی گئی نظم کا شرح ہے۔ اس کی تصریح شیخ ظفر الحسن مدنی فرمائیں گے۔ اگر آپ اس کورس کے ٹیلی گرام چینل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے لنک کو اپنے موبائل میں سرچ کریں۔ دوسری اہم بات، اگر آپ نے کبھی اس سے پہلے اے ایم یو اکیڈمی کے بارے میں نہیں سنا ہے تو اسکرین پہ دیے گئے ویب سائٹ کو اپنے موبائل میں سرچ کریں۔ اے ایم یو اکیڈمی ہر وہ شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان بنانا چاہتا ہے، یا پھر عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے، یا پھر ایک اسلام کو منظم طریقے میں سیکھ کے ایک سنجیدہ طالب علم بننا چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، محترم دینی بھائیوں بہنوں، ہمارے اس یوٹیوب چینل سے جڑنے والے تمام ساتھیوں، ایک گناہ کبائر کا تذکرہ چل رہا ہے، جن میں سے آج انشاءاللہ گناہ کبیرہ نمبر 10 آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے کبائر سے بچائے، اور کبائر سے بچنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب اور اپنے فضل و کرم، مغفرت اور جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ گناہ نمبر 10 جو ہے وہ شرب الخمر ہے، شراب پینا ہے۔ شراب ہم اردو زبان میں شراب کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو خمر کہا گیا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول میں اس کو شراب نہیں کہتے، اس کو بلکہ خمر کہتے ہیں، خا میم را، خمر یعنی شراب پینا، پلانا، استعمال کرنا، یہ بھی کبائر گناہوں میں سے ہے اور بدترین گناہ ہے، اکبر الکبائر میں اس کو شمار ہوتا ہے۔ گرچہ دنیا میں یہ چیز عام ہو گئی ہے، لیکن آج بھی یہ جرم سمجھا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز تو یہ یاد رکھیے، آج اسلام دنیا کہتی ہے مسلمانوں کے ہاں یہ حرام، یہ حرام، شراب حرام، اور یہ اسلام پر، مسلمانوں پر طنز کیا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو اس بات کی سے آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ شراب پینا صرف اسلام میں جرم عظیم نہیں ہے، تمام سماوی دین جو ہیں، جو آسمانی دین ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر آئے ہیں، تمام شریعتوں میں یہ شراب حرام تھی۔ اس اسلام نے حرام نہیں قرار دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حرام قرار نہیں دیا، بلکہ تمام شریعتوں میں شراب حرام ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ آخری زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں لوٹ کر کے آئیں گے، اور اس وقت جب شریعت نازل کریں گے، تو جو دین نافذ کریں گے، جو شریعت غالب کریں گے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر دیں گے اور شراب کو مٹا دیں گے۔ اس کا مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شراب کو حرام ہی قرار دیا تھا، ان کی شریعت میں بھی حرام ہی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، دنیا میں آج بھی جتنے مذاہب ہیں، مذہبی طور پر آپ دیکھیں تو کسی کے مذہب میں شراب حلال نہیں ہے، ہر ایک کے مذہب میں شراب حرام ہے، ناجائز ہے اور جرم عظیم ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے تو یہ جرم ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض قوموں میں اس قدر عام ہو گیا
کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان کے مذہب میں حلال ہے. کسی کے بھی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے، لیکن مذہب کے ماننے والوں نے مذہب کو چھوڑ دیا، اس لیے آزاد ہو گئے، حرام کو بھی حلال سمجھنے لگے وہ، ورنہ ہے اصل میں حرام ہی. سب سے پہلے چیز دیکھیں خمر کس کو کہتے ہیں. خمر کے معنی آتے ہیں عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں اس کو خمار کہا جاتا ہے. عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں، جو اوڑھنی جو اوڑھتی ہیں اس کو خمار کہا جاتا ہے. کیوں؟ خمار کے معنی آتے ہیں چھپا دینا، پردہ ڈال دینا. تو چونکہ عورتیں خمار سے اپنے سر کے بال کو چھپا لیتی ہیں، اسی لیے وہ کپڑا جس سے عورتیں اپنے سر کے بالوں کو چھپاتی ہیں اس کو خمار کہا جاتا ہے. خمر سے ہے خمار. تو خمار کے معنی آتے ہیں پردہ ڈال دینا، چھپا دینا، کسی چیز پر پردہ پڑ جانا. تو شراب کو شراب اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس کے پینے کے بعد انسان کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، عقل دب جاتی ہے اور اس کا نشہ غالب آ جاتا ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے شراب. اب اس لیے شراب کی تعریف یہ کی جاتی ہے الخمر ما خامر العقل. خمر ہر اس چیز کو کہیں گے، ہر وہ چیز کھانے پینے کی خمر کہی جاتی ہے جس کے کھانے پینے سے عقل پر پردہ پڑ جائے. اب وہ چاہے لکویڈ ہو، شراب پینے کی چیز ہو، یا ٹیبلٹ کی شکل میں ہو، یا کوئی اور چیزیں، جیسے آج سنا گیا ہے کہ ڈرگس وغیرہ کرنے والے اپنے آپ کو بے ہوش کرنے کے لیے کوئی انجیکشن ڈرگس کا ہوتا ہے، یا شراب کی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو استعمال کرنے کے بعد ان کو ان کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. تو شراب کی تعریف ہے ہر وہ چیز جس کے کھانے پینے سے عقل پر پردہ پڑ جائے اس کو کہا جاتا ہے خمر. تو چاہے وہ انگور کی ہو یا کسی اور چیز سے بنی ہو، وہ ہر وہ چیز جس کے استعمال سے، جس کھانے پینے سے عقل پر پردہ پڑ جائے اس کو خمر کہتے ہیں. کسی ایک چیز سے بنی ہوئی نہیں، بلکہ یہی آپ تعریف رکھیں کسی بھی چیز سے بنی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، نہ بطور نشہ کے آپ استعمال کریں جس سے عقل پر پردہ پڑ جائے، اسی کو خمر کہا جاتا ہے. یہاں ایک چیز اور بتائیں، ہم اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے منع کیا اور دونوں اسلام میں حرام ہیں اور کبائر میں سے ہیں. سنن نبی داؤد کی روایت، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کل مسکرین و مفترین، کل مسکرین و مفترین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسکر اور ہر مفتر سے منع کیا. کیا مطلب ہے؟ مسکر کہتے ہیں سکر، جس کے کھانے سے نشہ آ جائے، انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے، اس کو کہتے ہیں نشہ، یہ حرام ہے. اور دوسری چیز مفترین، اور نشے ہی کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتر سے بھی منع کر دیا. مفتر کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے کھانے پینے سے عقل پر پردہ تو نہیں پڑ جاتا، انسان دیوانہ تو نہیں ہو جاتا، لیکن اس کا سر گھومنے لگتا ہے، چکر آتا ہے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہتا، کہ اگر چلے گر جائے، اس سے بھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں گناہ کبائر میں سے ہیں، ایک مسکر اور دوسرے مفتر. تو بات چل رہی تھی خمر پر. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر خمر سے منع کیا ہے، اور بڑی سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطانی عمل قرار دیا ہے، شیطانی عمل قرار دیا ہے. اس لیے شراب اصل میں دنیا میں بہت زیادہ لوگوں نے عام کر رکھا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو جہاں بہت ساری غلط چیزیں لوگوں نے اپنا رکھا تھا، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اپنی نبی کے ذریعے منع کروایا. ان میں ایک چیز تھی خمر، یعنی شراب. نشے آور چیزوں سے بھی منع کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کی دی ہوئی نعمت عقل جو ہے، عقل اس سے خراب ہو جائے، عقل کی حفاظت ضروری ہے.
انسان کی عقل محفوظ صحیح رہتی ہے تو بیوی بچوں کا حق ادا کرتا ہے اور نارمل حالت میں رہتا ہے۔ اگر عقل خراب ہو جائے تو انسان اپنی ماں کو بیوی کو ماں سمجھ سکتا ہے اور ماں کو بیوی سمجھ سکتا ہے، قتل کرتا ہے، خونریزی کرتا ہے، بہت ساری چیزیں کرتا ہے۔ اسی لیے ہر ایسی چیز کو اسلام نے اللہ رسول نے منع کر دیا جس سے انسان کی عقل خراب ہو۔ عقل کی حفاظت ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں کے استعمال سے بچائے جو ہماری عقلوں کو خراب کر دینے والی ہے، اور یہ ایسا بدترین جرم ہے کہ شراب پینے والے کے لیے حد جاری کی جائے گی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں اتفاقی طور پر عمل کیا گیا، شراب اگر شراب پی لیتا ہے پکڑا جائے تو اس پر 80 کوڑے مارے جائیں، چوراہے پر بیٹھا کر کے لوگوں کے سامنے 80 کوڑے مارے جائیں تاکہ آئندہ کبھی یہ شراب نہ پیے۔ آج لوگوں میں شراب بڑی عام ہوتی گئی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نے ارشاد فرمایا کہ اس سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، آدمی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہ جاتا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو اٹھا لیتے، نکال لیتے، ایمان کو ذلیل نہیں ہونے دیتے۔ اب وہ شراب پیتا ہے، ایسے شراب اس کے ساتھ بھی یہی ہے، لا یشرب الشارب حین یشربها وهو مؤمن، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اللہ اس سے ایمان کو چھین لیتے ہیں۔ بعض سلف نے کہا اللہ تعالیٰ ایمان کو اسے چھین کے رکھتے ہیں، اگر وہ شراب پی کر کے فارغ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، ہوش آ جاتا ہے، تب اس کا ایمان اللہ واپس لوٹا دیتے۔ کافر تو نہیں ہوتا لیکن اس حالت میں اللہ تعالیٰ ایمان کو نکال لیتے ہیں۔ اگر اسی حالت میں نشے کی حالت میں انسان مر گیا، نشے کی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن نشے ہی کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ دوستو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم حدیث یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مدمن الخمر کعابد الوثن، دو جملے کی حدیث ہے، مدمن الخمر کعابد الوثن۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو پابندی سے شراب پیتا ہے عادت بنا کر کے، وہ بت پرستوں کے ساتھ ہوگا، قیامت کے بت پرستوں کے ساتھ اس کو اٹھائے۔ کعابد الوثن، آدمی جیسے بت کی پوجا کرتا ہے تو بت کی پوجا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، ایسے اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے بت پرستوں کے ساتھ۔ اسی طرح جو شراب پابندی سے پیتا ہے، کتنی بڑی وعید ہے دوستو۔ اس لیے شراب پینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بڑی تیزی کے ساتھ غیروں کو دیکھ کر کے امت مسلمہ میں شراب بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے، شراب ایسا بدترین جرم ہے کہ آپ نے ارشاد ایک گھونٹ انسان شراب پیتا ہے تو 10 آدمی اس شراب کے 10 آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں آپ نے، لعنت کا مطلب کبھی سمجھا آپ نے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو، محروم ہو جائے۔ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تو 1 منٹ انسان زندہ رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا، زندگی اللہ کی رحمت ہے، جان اللہ کی رحمت ہے، عقل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ انسان جب شراب پیتا ہے تو ایک شراب کی بنا پر 10 آدمی اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10۔ نمبر 1 آصرہ، شراب نکالنے والا۔ نمبر 2 شراب بنانے والا۔ نمبر 3 شراب پینے والا۔ نمبر 4 شراب کی اٹھا کر کے ادھر ادھر منتقل کرنے والا۔ آگے آپ نے شافہ والمحمول الیہ، اور جس کی طرف شراب کلی اٹھا کر کے لے کے جا رہا ہے، جس کو پلانے کے لیے، جس کے ہاتھ بیچنے کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ وساقیہا، اور وہ نوکر اور وہ غلام جو اپنے آقا کو یا سیٹھ صاحب کو شراب اڈیل کر کے پلاتا ہے اور تنخواہ لیتا ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ، گرچہ وہ پیتا نہیں لیکن گلاس میں بھر کر کے پلا رہا ہے، ویٹر ہے وہ، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح سے وآکل ثمنھا، اس کو بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، اور اس کے لیے خریدنے والا، اور جس کے لیے خرید رہا ہے اس پر 10 قسم کے لوگ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور سب کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے شراب سے، یعنی یہاں تک کہ شراب بھر کر کے دے رہا ہے، شراب بیچ رہا ہے، شراب اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، شراب خرید رہا ہے، اپنے لیے نہیں خرید رہا ہے، کسی دوسرے کے لیے خرید رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایسا بدترین جرم ہے، آپ کیوں ایسے جرم کو کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی لعنت کے آپ مستحق ہو جائیں؟ یہی کیا کم ہے کہ شراب پی لیتا ہے آدمی تو 40 دن تک اس کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شراب سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر قسم کے شراب پینے، شراب پلانے، شرابی نوکری کرنے، اور یا اسی طرح سے اور کہیں کوئی معاملہ آ جائے شراب کے متعلق ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایمان، سچا ایمان رکھتا ہے، مومن ہے، تو کسی ایسے دسترخوان اور ٹیبل پر کھانا کھانے کے لیے بھی نہ بیٹھے، یا وہاں چائے پینے کے لیے نہ بیٹھے جس ٹیبل اور دسترخوان پر شراب کا دور چلایا جا رہا ہو۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگار قرار دیا جو شراب کسی ایسے ٹیبل پر بیٹھتا ہے اور یا ایسے دسترخوان پر لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جہاں شراب کا دور چلتا ہے۔ تو شراب بدترین کبائر میں سے ہے، 10 آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے شراب کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو شراب سے بچائیں، اور صحت کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے شراب نہایت نقصان دہ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ شراب سے بچیں، اپنی اولاد کو بچائیں، دوست احباب کو بچائیں۔ آج شراب بطور فیشن کے لوگ پیتے، یہ بھی ہائی فائی سوسائٹی میں شامل ہونے کے لیے ایک علامت سمجھی جاتی ہے، ایک زینہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب جہنم کے راستے ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگلا گناہ جو اس نظم کے اندر ہے، گناہ نمبر 11، وہ ہے گناہ نمبر 11 ہے قطع الطریق۔ یہ بھی بدترین گناہ ہے دوستو، اپنے آپ کو بچائیے۔ قطع الطریق، راستہ کاٹ دینا، راستہ بند کر دینا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی امن و امان کے ساتھ لوگ راستہ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، راستہ کھلا ہوا ہے، امن و امان کے ساتھ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنا سامان منتقل کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن آپ کسی وجہ سے راستے پر کھڑے ہو جائیں، راستہ چلنے والوں کو لوٹ لیں، ان کا مال چھین لیں، یا اور کوئی ایسی حرکت کریں جس سے لوگ راستہ اپنے کام سے آنا جانا بند کر دیں۔ عام طور پر ڈاکوؤں کو قطاع الطریق کہا جاتا ہے، لٹیروں کو۔ کہیں راستے میں چھپ چھپا کر کے بیٹھ جائیں اور چلتے پھرتے لوگوں کو مال چھین لیں، اغوا کر لیں، لوگوں کو قتل کر ڈالیں، ان کی گاڑی ضبط کر لیں، ان کا سامان چھین لیں، ان کا پیسہ لوٹ لیں۔ ایسے تمام حرکتیں کرنے والوں کو قطاع الطریق کہا جاتا ہے۔ یہ ڈکیتی ہے، یہ بھی گناہ کبائر میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ایسے لوگوں کی بدترین سزا قرار دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لا یسرق السارق حین یسرقها وهو مومن، وہ انسان کبھی مومن نہیں رہ سکتا جو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں لوگ اور لوگوں کو مال اچک کر کے چھین کر کے لے کے چلا جائے، تو یہ بدترین گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کی جو سزا مقرر ہے وہ قتل ہے، فساد جو پھیلا رہے ہیں، اور یہ امن و امان برباد کر رہے ہیں، لوگوں کو سکون چھین لے رہے ہیں۔ چور، ڈاکو، لٹیرے انسان اپنی ضرورت کے لیے آنا جانا تک
بند کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کہ جو سزا ہے وہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، یا قاضی جو فیصلہ آج کرتا ہے بدترین سزا ہے گناہ، لیکن یاد رکھیں اگر دنیا میں کوئی سزا نہ دے تو اللہ رب العالمین تو سزا دیتا ہے۔ اسی کہا گیا محاربہ یعنی حکومت سے جنگ ہے، پبلک سے جنگ ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، رسول سے جنگ ہے۔ جو انسان ڈکیتی کرتا ہے، بدامنی پھیلاتا ہے، ملک میں فساد پھیلاتا ہے، لوگوں کو چلنے پھرنے سے محروم کر دیتا ہے، دنگائی فسادی جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے قطاع الطریق، خصوصاً مال لوٹ لینے والے جس کو ڈاکو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 33 اور 34 کے اندر، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزي فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ عذاب عظیم ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی بڑی سزا دی ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، پیر کاٹ دیے جائیں گے الٹے، ایسے لوگوں کو سولی پر لٹکا دیا جائے، قاضی حکومت ایسے مجرمین کو سزا دے کر کے اس جرم کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو عبرت و نصیحت کے لیے یہ تمام سزائیں ہیں، ان کو ملک بدر کر دیا جائے، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے، انہیں سولی پر لٹکا دیے جائے، مختلف سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں۔ قاضی جو مناسب سمجھے گا ایسے لوگوں کو سزا دے گا۔ یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے ڈکیتی اور قطاع الطریق، راستے میں ملک میں فساد پھیلانا، لوگوں کے اندر ہیبت اور خوف زدہ لوگوں کو خوف زدہ کر دینا، اور لوگوں کے نارمل جو امن و امان کی زندگی ہے اس زندگی کو چھین لینا، یہ اللہ رب العالمین کا بدترین جرائم میں سے ہے۔ یہی وہ گناہ ہیں جس کو اللہ امام مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس نظم کے اندر ذکر کیا ہے اور فرمایا تھا کہ قد الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطریق الممہدی، یہ 4 گناہ تھے جو اس نظم میں مؤلف رحمۃ اللہ نے بیان کیا۔ 8، 9، 10، 11 اللہ تعالیٰ ان تمام کبائر گناہوں سے ہم سب کو بچائے۔ اگلی نظم جو ہے 2 گناہوں کی 12 اور 13، اس نظم میں مؤلف کہتے ہیں وسرقۃ مال الغیر او اکل مالہ بباطل صنع القول والفعل والید، یہ 3 گناہ، 2 گناہ اس نظم میں بیان کیے گئے، 12 اور 13۔ وہ گناہ کیا ہیں؟ پہلا گناہ یہ ہے ناحق 12واں گناہ ہے وسرقۃ مال الغیر، کسی کا مال چرانا۔ اس سے پہلے جو گناہ کبیرہ 11 گزرا ہے وہ چرانا نہیں تھا بلکہ لوٹنا تھا، جیسے راستے میں ڈاکو بیٹھ جاتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، یہ سب ہے قطاع الطریق۔ اور آج اس نظم میں جو مؤلف بیان کر رہے ہیں وہ چوری کر لینا ہے، پاکٹ مار لینا، چوری کر لینا، کسی کے گھر میں، کسی کی دکان پر، پلین میں، ٹرین میں، بس اسٹاپ پر کسی کا سامان جیسے آج ہو رہا ہے، یہ چوری کر لینا بھی گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ رب العالمین نے اس کی سزا قرآن پاک بیان کیا ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، نکالا من اللہ۔ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ،
چور یا چورنی، سارق مرد اگر چراتا ہے تو وہ سارق کہتے ہیں، عورتیں اگر چراتی ہیں تو اس کو سارقہ کہا جاتا ہے۔ والسارق والسارقۃ، سارق اور سارقہ چاہے چور ہو یا چورنی، مرد ہو یا عورت، جب یہ چراتے ہیں اللہ فرماتا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ آج لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں یہ بہت ظلم کی بات ہے۔ ظلم کی بات تو ہے، آپ کو نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، وہ یہ قانون پاس کر رہا ہے تو آپ کی سمجھ سے بڑا بالا تر یہ حکم ہے۔ نکالا من اللہ، اللہ نے فرمایا یہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ اگر کوئی آج اسلام پر اعتراض، ارے چور کی سزا اسلام میں بہت سخت، ظلم ہے، آپ کے نزدیک ظلم ہے، لیکن جو خالق مالک ہے آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، مسلمان پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمان عدالت، مسلمان قاضی پر اعتراض نہیں، اسلام پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عدالت علیٰ قیامت کے دن پتہ چلے گا آپ کو، اللہ کی جو عدالت ہے وہاں سے فیصلہ ہے۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور کے ہاتھ کاٹنے کا سزا یہ اس کے جرم کی جو اللہ مقرر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف مقرر کی گئی ہے۔ اس زمین پر قانون پاس نہیں ہوا، آسمانی قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو ایک انسان کی چوری مرد ہو یا کرتا ہے تو اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا جائے گا، اور کاٹنے کے بعد ہاتھ کو اسے لٹکا دیا جائے گا اوپر، تاکہ دنیا سارے لوگ دیکھ لیں اور اس کو دیکھ کر کے عبرت و نصیحت حاصل ہو۔ اب پھر کسی اور کی چوری کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ہمیں یاد ہے آج سے تقریباً 40 سال قبل یا کچھ اور زیادہ ایک مسلم ملک نے اعلان کیا، بڑی چوری ہو رہی تھی، بڑی چوری ہو رہی تھی۔ تو چوری کا عالم یہ تھا کہ حساب لگایا گیا۔ اس وقت جو اس ملک کا صدر تھا، اس نے جب حساب لگایا تو پتا چلا کہ ہمارے ملک میں ہر رات ہر 3 منٹ پر ایک چوری ہو رہی ہے۔ یعنی کتنی چوریاں ہو رہی ہیں، حساب لگایا تو ہر 3 منٹ پر ایک چوری ہو رہی ہے، اور ملک چھوٹا سا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ اب اگر کوئی چوری کرے گا اور پکڑا جائے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ لیں گے۔ ذرا سوچیں، ایک کا ہاتھ کاٹنے کے بعد پورے ملک کے لوگوں کا مال محفوظ ہو گیا، پورے ملک کے لوگوں کی جان محفوظ ہو گئی۔ اعلان کر دیا اب اگر کوئی چور پکڑا گیا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ایک ہاتھ کاٹنے کے ہنر نہیں ہے، سارے چور جو ہے ٹھنڈے ہو گئے۔ 3 مہینے میں بھی ایک چور نہیں پکڑا گیا۔ یہ اسلامی قانون کی برکت ہے۔ اسلامی قانون میں جو اللہ نے پاس کیا ہے، اس قانون کو رائج کر دینے کے بعد، نافذ کر دینے کے بعد امن و امان پورے ملک میں ہر رات 3 منٹ پر ایک چوری پکڑی جا رہی ہے، کیونکہ معلوم ہے پکڑے جائیں گے دے کر کے ہم آزاد ہو جائیں گے، ہمارے اوپر کوئی حد نہیں جاری کی جائے گی۔ لیکن جب اسلامی قانون کا اعلان کیا گیا تو ساری چوری بند ہو گئی۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین نے فرمایا جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سزا ہے، اور چور نے چوری کیا، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا چوری کے جرم میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اب اس چور کو اس چوری کی سزا جس پر ہاتھ کاٹ دیا گیا دنیا میں مل گئی ہے، تو آخرت میں اس جرم کی سزا اللہ معاف کر دیں گے۔ دوستو، چوری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یسرق السارق حین یسرقها وهو مؤمن،
چور جب چوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کو نکال لیتے ہیں۔ تو چور کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، چوری کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے اخلاق اور کردار کی حفاظت کریں، چوری کر کے نہ حرام کھائیں نہ حرام کھلائیں نہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام کبائر گناہوں سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔